جس طرح لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ دیکھیں وہ نبی نہیں تھا، لقمان علیہ السلام وہ نبی نہیں تھے، لیکن انہیں جو حکمت دی گئی، جو دانائی دی گئی، اور اس دانائی سے جو انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی، اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام ایک شخص کے پاس ملازم تھے، یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں۔ تو ان کے مالک نے کہا، لقمان آج آپ ہمیں گوشت کا سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے وہ کھلائیں، جانور کے جسم میں جو گوشت کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے وہ ہمیں کھلائیں۔ تو لقمان علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے زبان بنا کر لے کر آئے، اور وہ ان کے مالک نے کھا لی زبان۔ کچھ دن کے بعد پھر کہا ان کے مالک نے، لقمان آپ ہمیں جانور کے جسم کا سب سے بدترین گوشت کا سب سے بدترین حصہ وہ ہمیں کھلائیں، گوشت کا سب سے بدترین حصہ وہ کھلائیں۔ یہاں پر خیال آ سکتا ہے کہ وہ تلی بھی ہو سکتی ہے جو جمع ہوا خون ہے، وہ جگر بھی ہو سکتا ہے جو جمع ہوا خون ہے، یا وہ اوجڑی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور حصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لقمان علیہ السلام پھر ان کے لیے زبان بنا کر لائے۔ تو ان کے مالک کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ یہ کیا، کہ جب میں نے کہا کہ بہترین ٹکڑا لے کر آؤ تو تب بھی تم زبان لے کر آئے، اور جب میں نے کہا کہ بدترین ٹکڑا لے کر آؤ تب بھی تم زبان لے کر آئے۔ تو لقمان علیہ السلام نے کہا کہ یہی انسان کے جسم میں ایسا حصہ ہے کہ اگر اسے قابو میں رکھا جائے تو انسان کے سارے معاملات بہترین ہو جاتے ہیں، اور اگر اسے قابو میں نہ رکھا جائے تو انسان کے سارے معاملات بدترین ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے جو معاملات بکھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے جو معاملات بحیثیت امت کے، اب انفرادی سطح سے بات بڑھ چکی ہے، بحیثیت امت کے جو ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، اس میں مرکزی کردار ہماری زبان کا ہے، مرکزی کردار ہماری زبان کا ہے کہ آج یہ زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ آج آزادی اظہار رائے کے نام پر آج جاہلوں کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے۔ آج جس کو دو لفظ جو ہے وہ پڑھ جاتا ہے وہ فتویٰ شروع کر دیتا ہے، جسے دو الفاظ لکھنا آ جاتے ہیں وہ جو ہے وہ کسی اور کی عزت اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ کہاں سے پھر جو ہے وہ خیر آئے گا؟ ایک شخص کو علم، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، اس نے چند نظریات سیکھے، چند جملے سیکھے، اور ان کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ شروع کر دیا، اس کی بنیاد پر دوسرے کو کم علم جو ہے وہ گرداننا شروع کر دیا۔ تو معاشرے کی ساری حالت یہ ہوئی پڑی ہے۔ فیس بک آپ دیکھ لیں، بھرا ہوا ہے، ٹویٹر بھرا ہوا ہے، کس بات سے؟ کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھے ہوئے ہے، ہر شخص اپنے آپ کو دانا اور دانائے ارض سمجھے ہوئے ہے کہ زمین میں اس جیسا دانا موجود نہیں ہے، اس جیسا فقیہ موجود نہیں ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے امت کے نوجوانوں کی، امت کے اکثر لوگوں کی، تو پھر خیر کہاں سے آئے گا؟ پھر اتحاد اور اتفاق کہاں سے آئے گا؟ پھر کہاں سے امت مسلمہ جمع ہوگی؟ پھر تو انتشار ہے، پھر افتراق ہے، پھر تباہی ہے، پھر رسوائی ہے، پھر ذلت ہے، پھر پستی ہے، پھر ہلاکت کے گڑھے میں دفن ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں فلاح ملے گی، ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں عزت ملے گی، ہمیں قدر و منزلت ملے گی، ہم دنیا میں جو ہے وہ بلند ہو جائیں گے بحیثیت امت مسلمہ۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے کہ ہم وہ کام سر انجام دے رہے ہیں جن کاموں سے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وہ کام سر انجام دینے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں عزت دے دے گا، کافر ہماری جوتی کے نیچے آ جائے گا، اور امت مسلمہ خلافت وہ زمین پر قائم کر لے گی۔ کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ امت کے دانا، امت کے مفکرین، امت کے دانشور وہ نکلیں، اپنے جو غلاف انہوں نے اوڑے ہوئے ہیں اس سے نکل آئیں،
اب وقت نہیں ہے، بہت مرحلہ آگے جا چکا ہے، بہت معاملات بکھر چکے ہیں کہ جو ابھی قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ دانشور اپنے غلافوں سے، اپنے خولوں سے نکلیں، یہ مفکر نکلیں، یہ علماء سنجیدہ رائے رکھنے والے نکلیں، اس امت کی رہنمائی کریں، ورنہ امت جس راستے پر جا رہی ہے یہ تباہی کا راستہ ہے، امت جس راستے پر جا رہی ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی ریاست کو بطور ریاست وہ قوت کے ذریعے اسلامی احکامات کی روشنی میں معاملات وہ نافذ کروانے چاہیے۔ اسلامی ریاست کو بطور ریاست اپنی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ریاست بری الذمہ نہیں ہو سکتی یہ کہہ کر کہ آزادی اظہار رائے ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ اول فول بکنے کی جو ہے وہ آزادی ہے، ہر کسی کو سب و شتم کی آزادی ہے، ہر کسی کو ایک دوسرے کو گالی دینے کی آزادی ہے۔ ریاست یہ نظریہ پیش کر کے بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے۔ جو غفلت ریاست نے برتی ہے 70 سالوں میں، اس غفلت کو چھوڑ کر اسے بھی سیدھے راستے کی طرف آنا چاہیے۔ اور سیدھا راستہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ سیدھا راستہ ہمیں پھر بھی قرآن مجید سے، فرقان حمید سے ملے گا، جو ذکر حکیم ہے، دانائی سے بھرپور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے بھی جو ہے وہ بھلائی، کہیں سے بھی خیر، کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن، کہیں سے بھی روشنی، وہ محال ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔